بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی ایک وادی کے اندر سیر و تفریح کر رہے تھے۔ اتنے میں سلطان کو دور سے کوئی دوڑتا ہوا نظر آیا۔ تھوڑی دیر تو سلطان محترم اس دوڑتے ہوئے انسان کی طرف دیکھتے رہے، لیکن اس کی شکل سے پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ کیا وہ عورت ہے یا مرد ہے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ رہا تھا کہ مٹی اور دھول اس کے چہرے کو واضح نہیں ہونے دے رہی تھی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تو جب اس انسان کا عکس واضح نظر آیا تو وہ مرد نہیں تھا، بلکہ وہ ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت تھی۔ دھول کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ خراب ہو چکا تھا، اس کے پاؤں کے اندر جوتے نہیں تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہی کو حکم دیا کہ اس عورت کو پانی پلایا جائے۔ سپاہی نے اسی وقت اس خاتون کو پانی دیا۔ اس نے جلدی جلدی 3 گھونٹ پانی کے بھرے اور اس کے بعد وہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے کچھ عرض کرنے لگی، لیکن اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ سلطان نے کہا، تم سانس لے لو، اس کے بعد جو بات بھی ہے مجھے بتانا۔ تھوڑی دیر عورت خاموش رہی اور اس کے بعد بولی، سلطان معظم، میں امین شہر کے اندر رہنے والے ایک سوداگر کی کنیز ہوں، اور سلطان معظم، میں ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کے پاس لے کر آئی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ اس مسئلے کا حل صرف آپ ہی نکال سکتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے عورت، تم بتاؤ ماجرا کیا ہے، اصل بات کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان معظم، میں جس سوداگر کی کنیز ہوں، اس سوداگر کے پاس ایک سرخ رنگ کی گھوڑی ہے۔ حضور، وہ گھوڑی بڑی قیمتی ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ سوداگر اس گھوڑی کو ہر روز ایک کھولتے ہوئے دودھ کے کڑاہ کے اندر ڈالتا ہے۔ وہ گھوڑی تڑپتی ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہے تو پھر وہ اس گھوڑی کو اس کھولتے ہوئے دودھ سے نکال لیتا ہے اور اس کے بعد اس گھوڑی کو مرہم لگاتا ہے۔ اپنے ہی ہاتھوں سے اس گھوڑی کو کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے اور پھر سارا دن اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے اور کہا، آخر وہ کیسا انسان ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے گھوڑی کو اتنی اذیت ناک سزا دیتا ہے اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے؟ سلطان نے کہا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آخر وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ تو اس کنیز نے کہا، سلطان معظم، میں تو اس سوداگر کی کنیز ہوں، لیکن اس سوداگر کے اپنے بیٹے میں بھی اتنی جرت نہیں کہ وہ اپنے باپ سے پوچھ سکے کہ آخر اس کا باپ یہ سب اتنے مہینوں سے کیوں کر رہا ہے۔ لیکن سلطان معظم، میں نے بہت برداشت کیا، لیکن اب مجھے اس گھوڑی کی یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ میں اپنی آنکھوں سے اس گھوڑی کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ سلطان معظم، آپ کچھ کیجئے، ورنہ وہ گھوڑی مر جائے گی اور ایک بے زبان جانور کو تڑپا تڑپا کر مارنے کا عذاب اللہ کی طرف سے ضرور نازل ہوگا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت پریشان ہوئے اور کہا، تم پریشان نہ ہو، کل شام جب سوداگر اس گھوڑی کو کڑاہ کے اندر ڈالے گا تو اس وقت میں بھی وہاں پہنچ کر یہ سارا منظر دیکھوں گا اور اس وقت پتہ چل جائے گا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ وہ عورت چلی گئی۔ اگلی شام جیسے ہی سوداگر نے دودھ گرم کر کے اس گھوڑی کو اس دودھ کے اندر ڈالنے لگا تو سلطان صلاح الدین ایوبی استبل کے اندر چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ لیکن اچانک سلطان کی نظر اس کڑاہ کے اوپر پڑی تو سلطان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اصل ماجرا تو یہ تھا۔ دوستو، یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ امین شہر کے اندر ایک گاؤں کے اندر ایک سوداگر رہتا تھا۔ وہ سوداگر بہت مالدار تھا، اس کے پاس دنیا جہان کی ساری سہولیات میسر تھیں۔ اس کے پاس گھوڑوں کا ایک بہت بڑا استبل موجود تھا، اس کا بڑے بڑے بازاروں کے اندر کاروبار بھی تھا، اس کے علاوہ وہ بہت بڑا زمیندار بھی تھا۔ لیکن اس سوداگر کے ملازم حیران ہوتے کہ اتنی دولت، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ سوداگر بہت ہی سخت قسم کا انسان تھا۔ وہ سخت قسم کا انسان ایسے نہیں تھا کہ وہ اپنے ملازموں کے ساتھ سختی سے پیش آئے یا پھر اپنی بیوی بچوں پر کوئی ظلم کرے، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے ملازموں کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا تھا اور اپنی ملازماؤں کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتا تھا۔
اگر وہ کبھی کسی غلام کو خرید کر لاتا تھا تو وہ اسے غلام نہ سمجھتا بلکہ اپنے گھر کا فرد سمجھتا۔ وہ جب دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تو اگر وہاں انجان آدمی آ جاتا تو اس کو یہ فرق کرنے میں مشکل ہو جاتی کہ دسترخوان پر مالک کون ہے اور نوکر کون ہے، اور اس کی سادگی اور رحمدلی کو دیکھ کر لوگ بڑے حیران ہوتے۔ لیکن دوسری طرف سب لوگوں کو ایک چیز حیران اور پریشان کرتی تھی، وہ تھی اس کی گھوڑی کے ساتھ اس کا رویہ۔ سوداگر کے استبل کے اندر ایک گھوڑی موجود تھی جس کا رنگ سرخ تھا۔ وہ عربی نسل کی گھوڑی تھی اور اس جیسی گھوڑی پورے استبل کے اندر کوئی اور گھوڑی نہیں تھی۔ سب لوگ حیران ہوتے کیونکہ استبل کے اندر موجود جو گھوڑی تھی وہ سوداگر اس گھوڑی کو اذیتناک سزا دیتا۔ وہ اس پر بڑا ظلم کرتا اور اس کی سزا یہ تھی کہ وہ سوداگر اس نے اپنے استبل کے اندر ایک بڑا سا لوہے کا کڑاہ بنوایا تھا اور وہ ہر شام اپنے ریوڑ سے بہت سارا دودھ منگواتا اور اس دودھ کو اس کڑاہ کے اندر ڈلوا دیتا اور پھر ان ملازموں کو حکم دیتا کہ اس دودھ کے نیچے آگ جلاؤ۔ جب دودھ کھولنے لگتا تو وہ اپنے ملازموں کو کہتا کہ اس گھوڑی کو اٹھا کر اس کڑاہ کے اندر ڈال دو۔ گھوڑی جب کھولتے ہوئے دودھ کے اندر جاتی تو وہ تڑپنے لگ جاتی اور یہ دیکھ کر سوداگر خوش ہوتا، اور جب دیکھتا کہ اب گھوڑی مرنے کے قریب ہے تو وہ اس گھوڑی کو نکال لیتا، اور اس کے نکالنے کے بعد وہ اس گھوڑی کو ٹھنڈے پانی سے نلانے کے بعد اس کے جسم پر مرہم لگاتا، اس کو عمدہ کھانا کھلاتا، پانی پلاتا اور سارا دن اس کی دیکھ بھال کرتا۔ سارے ملازم حیران اور پریشان ہوتے کہ آخر ہمارا مالک کس قسم کا انسان ہے، اس کا اپنے نوکروں کے ساتھ اپنے سگے بیٹوں جیسا رویہ ہے، جبکہ ایک بے زبان جانور کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے، اور وہ بھی خاص طور پر صرف اس استبل کے اندر موجود سرخ رنگ کی گھوڑی سے، حالانکہ اس کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں گھوڑے تھے، لیکن اس نے باقی گھوڑوں کے ساتھ کبھی ایسا ظلم نہ کیا۔ سب لوگ یہ حقیقت جاننے کے لیے حیران تھے کہ آخر اس گھوڑی اور اس کے مالک کے درمیان اصل ماجرا کیا ہے۔ وقت گزرنے لگا۔ ایک دن وہ سوداگر اپنے چند ملازموں کے ساتھ بازار کے اندر سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ غلاموں کی منڈی لگی ہوئی تھی۔ اسی منڈی کے اندر ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت کھڑی تھی اور اس کا مالک ایک کسی اچھے سے گاہک کا آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ گاہک آ رہے تھے اور غلاموں کو دیکھ رہے تھے اور ہر کوئی اپنی اوسط کے مطابق غلام خرید رہا تھا۔ جس کے پاس اچھی رقم تھی وہ صحت مند غلام خرید رہا تھا اور جس کے پاس کم رقم تھی وہ بس خستہ حال ملازم غلام خرید رہا تھا۔ اتنے میں سوداگر نے دیکھا کہ اتنے سارے غلاموں کے اندر ایک خوبصورت خاتون کھڑی تھی، لیکن اس کے مالک کے پاس گاہک تو سارے جاتے لیکن کوئی بھی اس کو خریدتا نہیں اور بس قیمت پوچھ کر چلا جاتا۔ سوداگر جان گیا کہ ضرور اس کا مالک اس غلام کے زیادہ دام کا مطالبہ کر رہا ہوگا، بس یہی وجہ ہے کہ ابھی تک اس خوبصورت خاتون کو کسی نے نہیں خریدا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سوداگر نے اپنے ایک ملازم کو کہا، اے ملازم، کیا ہمارے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ ہم اس حسینہ کو خرید سکتے ہیں؟ ملازم نے کہا، جی ہاں حضور، اگر آپ چاہیں تو ان سارے غلاموں کو بھی خرید لیں اور اس کے بعد بھی رقم بچ جائے۔ تو سوداگر نے کہا، ہمیں باقی ملازموں کو خریدنے کی ضرورت نہیں، بس میں یہ خوبصورت حسینہ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد سوداگر اس کے مالک کے پاس گیا اور کہا، تم اس لڑکی کے کیا دام مانگتے ہو؟ اس نے کہا، حضور بس 2000 سکے۔ اس کے مالک نے سوچا کہ اگر میں 2000 سکے مانگوں گا تو ایک 1500 سونے کے سکوں میں ہمارا سودا ہو جائے گا، لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ اس حسینہ کا خریدار بہت سخی ہے۔ اس نے ملازم کو اشارہ دیا اور ملازم نے پورے 2000 سونے کے سکوں کی تھیلی اس کے مالک کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ دیکھ کر وہ بڑا خوش ہو گیا اور اس نے وہ خوبصورت حسینہ سوداگر کے حوالے کر دی۔ سوداگر نے اپنے ایک سپاہی کو کہا کہ تم گھوڑے سے اتر جاؤ اور یہ گھوڑا اس خاتون کو دے دو، تم دوسرے سپاہی کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اب خاتون اس گھوڑے پر سوار ہوئی اور وہ سوداگر اس کو اپنی حویلی کے اندر لے آیا۔ لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ جب وہ حسینہ حویلی کے دروازے پر پہنچی تو وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر بہت پریشانی تھی، اور جب وہ گھوڑے سے اتری تو اتنے میں ایک بوڑھا ملازم دروازے کے کونے کے ساتھ کھڑا تھا۔
اس نے اس خاتون سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ تمہارے مالک نے مجھے خریدا ہے اور یہ مجھے اپنے ساتھ لے آیا۔ تو یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم شاید یہ سمجھ رہی ہو کہ ہمارا مالک تمہیں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے لایا ہے۔ تم ایسا بالکل نہ سوچو، بلکہ ہمارا مالک تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھے گا۔ یہ سن کر وہ حسینہ اسی وقت بول پڑی اور سوداگر کو کہا کیا یہ آپ کا بوڑھا ملازم صحیح کہہ رہا ہے؟ یہ سن کر سوداگر بغیر کچھ بولے اپنے کمرے کے اندر چلا گیا اور حسینہ سوداگر کے چہرے ہی سے سمجھ گئی کہ یہ ایسا ویسا انسان نہیں ہے، میں اسے جیسا سمجھ رہی تھی۔ اب اگلی صبح سوداگر کا ایک خاص ملازم جو سارے ملازموں کو حکم دیتا تھا وہ اس حسینہ کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ یہ ہمارے مالک کی حویلی ہے اور اس حویلی کے اندر جو بھی آتا ہے وہ ہمارے مالک کے خاندان کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے مالک کے خاندان کی طرف کوئی بھی نظر اٹھا کر دیکھے آج تک کسی کے اندر جرأت نہیں ہوئی۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس تم ایک بات کا خیال رکھنا کہ تم ہمارے مالک کی اجازت کے بغیر کبھی حویلی کے باہر قدم نہ رکھنا، اور تم کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ہمارے مالک کو غصہ آ جائے۔ حسینہ نے کہا حضور ایسا بالکل نہیں ہوگا، لیکن حسینہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے مالک کے اندر بہت خاصیت ہے اور وہ بہت رحم دل ہے، اپنے نوکروں کو اپنا خاندان بنا کر رکھتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حسینہ بہت خوش ہو گئی کیونکہ شاید اس نے اپنی زندگی کے اندر بہت ٹھوکریں کھائی ہوئی تھی، اسے آج سے پہلے ایسا گھر کبھی نہ ملا تھا۔ اب وقت گزرنے لگا اور وہ 22 سالہ خوبصورت نوجوان لڑکی سوداگر کے گھر کے اندر گھل مل گئی، اور اس گھر کے اندر اس سوداگر کے جتنے ملازم تھے وہ اس کو اپنی بہن اور بیٹی بنا کر رکھتے تھے، اور سوداگر بھی اس خاتون کو اس لڑکی کو بیٹی کہہ کر پکارتا تھا۔ اس نے کبھی بھی اس کو اپنے نام سے نہیں پکارا، اور جب وہ سوداگر اس کو بیٹی کہہ کر پکارتا تو وہ بڑی خوش ہو جاتی اور سوداگر کا شکریہ ادا کرتی، اور ہمیشہ اسے سوداگر کہتا کہ تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک بیٹی اپنے باپ کا کبھی شکریہ ادا نہیں کرتی، یہ میرا فرض تھا اور میں نے وہ پورا کر دیا۔ اب وقت گزرنے لگا، تقریباً اس حسینہ کو حویلی کے اندر رہتے ہوئے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ ایک دن سوداگر کی بیوی نے اس حسینہ کو کہا کہ تم استبل کے اندر چلی جاؤ اور ایک ملازم کو بلا کر لاؤ۔ اس حسینہ کو سوداگر کی حویلی کے اندر رہتے ہوئے 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، لیکن آج تک وہ حویلی سے باہر نہیں نکلی تھی، نہ ہی اس نے سوداگر کا استبل دیکھا تھا، لیکن اب اپنی مالکن کا حکم بھی نہیں ٹھکرا سکتی تھی، لہٰذا حسینہ نے اسی وقت سر پر دوپٹہ لیا اور استبل کی طرف چل پڑی۔ استبل تھوڑے سے فاصلے پر موجود تھا۔ جیسے ہی وہ استبل کے دروازے پر پہنچی تو اندر سے ایک گھوڑی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ بڑی پریشان ہوئی اور اس نے سوچا کہ دروازے پر دستک دے دوں، کوئی ملازم استبل کے باہر آ جائے گا اور اسے اپنی مالکن کا حکم دے کر چلی جاؤں گی۔ لیکن جب اس نے اس گھوڑی کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی تو وہ بہت ڈر گئی اور وہاں سے الٹے قدموں بھاگ پڑی اور اپنی مالکن کو آ کر کہا اے مالکن، میں سوداگر کے استبل کے دروازے پر گئی تو استبل کے اندر سے ایک گھوڑی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو یہ سن کر سوداگر کی بیوی نے کہا تمہیں اس بارے میں کسی سے پوچھنے یا معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ آخر یہ آوازیں کیوں آتی ہیں، یہ بس استبل کے ملازم ہی بتا سکتے ہیں کہ آخر اس گھوڑی کی آوازیں کیوں آتی ہیں۔ اب حسینہ کے دل کے اندر یہ تجسس پیدا ہونے لگا کہ آخر معلوم کیا جائے کہ آخر اس استبل کے اندر شام کے وقت گھوڑی کی اتنی دردناک آوازیں کیوں آ رہی تھیں، کیا کوئی گھوڑی کو تکلیف تھی یا پھر کوئی اور ہی مسئلہ تھا۔ ایک دن اسے موقع ملا تو اس نے استبل کے ایک ملازم سے پوچھا کہ میں اس دن شام کو استبل کے دروازے پر آئی تو اندر سے گھوڑی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، آخر کیا وجہ تھی؟ تو ملازم نے اس سے کہا کہ آج کے بعد تم نے یہ سوال کسی اور کے سامنے نہیں کرنا، اگر اس بات کی خبر ہمارے مالک کو ہو گئی تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ سن کر وہ بہت ڈر گئی
اور خاموش ہو گئی، لیکن پھر بھی اس لڑکی نے آرام نہ کیا اور ایک دن شام کے وقت اس نے سر پر دوپٹہ لیا اور چھپتے چھپاتے حویلی سے نکل کر استبل کی دیوار کے ساتھ جا پہنچی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو بالکل اسی وقت اس استبل سے وہی آوازیں آ رہی تھی۔ جب اس لڑکی نے دیوار سے جھانک کر دیکھا کہ آخر استبل کے اندر کیا ہو رہا ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ سوداگر نے ایک بڑے سے کڑاہ کے اندر دودھ کو گرم کر کے اس کے اندر گھوڑی کو ڈالا ہوا تھا اور گھوڑی چیخ رہی تھی اور چلا رہی تھی۔ اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سوداگر نے حکم دیا کہ اس گھوڑی کو باہر نکالا جائے۔ گھوڑی کو باہر نکالا گیا تو پھر وہی سوداگر اپنے ہی ہاتھوں سے اس گھوڑی کے جسم پر مرہم لگانے لگا، بہت سی جڑی بوٹیاں لگانے لگا۔ اس کے بعد سوداگر نے اپنے ہی ہاتھوں سے گھوڑی کو پانی پلایا اور اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ لیکن لڑکی کی حیرت اس وقت مزید بڑھ گئی کہ اس سوداگر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ بڑی حیران اور پریشان ہوئی کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ پہلے سوداگر اس گھوڑی کو اتنی بڑی تکلیف سے گزار رہا تھا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اور یہ سب کرنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے تھے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ لیکن وہ دوسری طرف ڈر رہی تھی، کیونکہ سختی سے اس کو منع کیا گیا تھا کہ وہ اس بارے میں کسی سے نہ پوچھے۔ وقت گزرنے لگا اور ہر روز وہ خاتون اس استبل کی دیوار کے پاس جاتی، گھوڑی کی اذیت ناک آوازیں سنتی اور پھر واپس آ جاتی۔ تقریباً 1 ماہ گزر گیا اور وہ یہ سارا منظر دیکھتی رہی، لیکن اس کے اندر جرأت نہ ہوئی کہ وہ کسی اور سے پوچھ سکے۔ لیکن اس سوداگر کا ایک ملازم تھا جو کہ اب بوڑھا ہو چکا تھا اور وہ اس کو بابا کہہ کر پکارتی تھی۔ ایک دن اسے موقع ملا تو وہ اس کے پاس گئی اور کہا، بابا جی، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آخر ہمارا مالک اس گھوڑی کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹی، میں نہیں جانتا اور نہ ہی آج تک کسی کے اندر جرأت ہوئی کہ وہ ہمارے مالک سے پوچھ سکے کہ آخر وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ یہ سن کر وہ لڑکی بڑی حیران اور پریشان ہوئی۔ ایک دن وہ نیند کے اندر سو رہی تھی اور سونے سے پہلے وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ آخر کچھ ایسا کیا جائے کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آخر میرا مالک اس گھوڑی پر اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے، اور کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے جس سے اس گھوڑی کو میں آزاد کروا سکوں۔ بس سوتے ہی سوتے اس نے خواب کے اندر کچھ ایسا دیکھا کہ اگلی صبح ہوتے ہی اس نے سر پر دوپٹہ لیا اور حویلی سے چھپ کے نکل گئی۔ وہ دوڑتی دوڑتی امین شہر سے قاہرہ کی حدود میں داخل ہو گئی۔ شاید وہ حسینہ وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس مدد لینے کے لیے جا رہی تھی، لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ اس عورت کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، اور اسے کیسے یقین تھا کہ وہ اپنی فریاد وقت کے سلطان تک پہنچا سکے گی۔ اس حسینہ کی جرأت اس بات کی گواہی تھی کہ وہ خاتون کسی عام گھرانے سے نہیں تھی۔ شاید وقت نے اس کو غلاموں کی منڈی میں بکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب وہ سفر کرتے ہوئے قاہرہ شہر کی حدود کے اندر داخل ہوئی تو عین اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی قاہرہ کے اندر ایک خوبصورت وادی میں تھے۔ سلطان معظم جب بھی اداس ہوتے یا پھر جسمانی تھکاوٹ محسوس کرتے تو اس وادی کے اندر سیر و تفریح کرنے کے لیے ضرور آتے۔ اس دن سلطان صلاح الدین ایوبی اس وادی کے اندر سیر و تفریح کر رہے تھے تو یہ بات ایک بوڑھا بزرگ جانتا تھا جو اس وادی کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہتا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اکثر اوقات اس وادی کے اندر سیر و تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اتفاقاً اس خاتون کا گزر اس وادی کے ساتھ اس بوڑھے بزرگ کی جھونپڑی کے پاس سے ہوا۔ وہ لمبے سفر سے آ رہی تھی، لہٰذا وہ اس بوڑھے بزرگ کی جھونپڑی کے اندر گئی اور اس سے پانی مانگا تو بوڑھے بزرگ نے اسے کھانا کھلایا، دودھ پلایا اور اس کے بعد اس عورت سے اکیلے سفر کرنے کی وجہ پوچھی تو اس عورت نے بوڑھے بزرگ سے کچھ نہ چھپایا اور سیدھا سیدھا بتا دیا کہ میں وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا، اگر تم سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملنے کے لیے جا رہی ہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ اس وقت ہمارے عظیم سلطان کہاں ہیں، لیکن تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ سن کر وہ عورت خوش ہو گئی اور کہا کہ حضور میں فلاں سوداگر کی کنیز ہوں، اور پھر اس نے اس بوڑھے بزرگ
بزرگ کو اپنی مکمل رودات سنائی اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح وہ سوداگر ایک بے زبان جانور پر ظلم کرتا ہے، لیکن آج تک اس کو کوئی نہ روک سکا اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ آخر وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا، پھر تو تمہیں سلطان کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ خاتون نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وادی کے قریب جا پہنچی۔ جب وہ وادی کے قریب پہنچی تو اس نے گھوڑے کو وہیں روک دیا کہ کہیں اگر دور سے سلطان کے سپاہی مجھے تیز رفتار گھوڑے پر آتا ہوا دیکھ کر تیر نہ چلا دیں۔ اس نے گھوڑے کو وہیں روکا اور دوڑنا شروع کر دیا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی سیر و تفریح کر رہے تھے۔ اچانک سلطان کی نظر ایک انسان پر پڑی جو دور سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا، لیکن دوری کی وجہ سے سلطان نہیں پہچان سکے کہ آخر وہ آنے والا انسان مرد ہے یا عورت۔ لہٰذا تھوڑی دیر گزری، وہ عورت سلطان کے قریب آئی۔ سلطان نے جب اس کی حالت کو دیکھا تو سپاہی کو حکم دیا کہ اس کو پانی پلایا جائے۔ سپاہی نے مشک پانی کی نکالی اور اس عورت کو دی۔ عورت نے پانی پیا اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کچھ کہنے لگی، لیکن شاید دوڑنے کی وجہ سے اس کی سانس پھول چکی تھی اور وہ کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ سلطان نے کہا، تم سانس لے لو، اس کے بعد بتانا۔ اس خاتون نے سانس لیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ میں امین شہر کے اندر رہنے والے ایک سوداگر کی کنیز ہوں اور اس نے مجھے فلاں بازار سے خریدا اور پھر مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اس نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھا، حتیٰ کہ نہ صرف مجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھا ہوا ہے بلکہ اپنے سارے غلاموں اور ملازموں کو اس نے اپنے گھر کا فرد بنایا ہوا ہے۔ لیکن سلطان معظم، حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ آخر وہ ایک بے زبان جانور پر اتنا ظلم کیوں کرتا ہے، اور سب سے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اتنا ظلم کرنے کے بعد وہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے اس گھوڑی کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان کو یقین نہیں آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، کیا کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، کل شام کو سلطان صلاح الدین ایوبی امین شہر کے اندر اس سوداگر کی حویلی کے پاس موجود استبل کے اندر ہوگا اور اس سوداگر کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ سارا منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا، اور اگر یہ سچ ثابت ہوا تو اس سوداگر کو جواب دینا پڑے گا کہ آخر وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، کیونکہ وہ ریاست سے زیادہ کبھی بھی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ اس عورت کو کافی اطمینان مل گیا اور وہ سوار ہو کر واپس سوداگر کی حویلی کی طرف چل پڑی۔ اگلی شام وہ خاتون سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار کرنے لگی کہ وقت کا سلطان ضرور آئے گا اور وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ لیکن شام کا وقت ہو گیا اور اس سوداگر کا دودھ گرم ہو گیا اور سوداگر نے حکم دیا کہ اس گھوڑی کو اب دودھ کے اندر ڈال دیا جائے۔ وہ خاتون انتظار کر رہی تھی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ لیکن جیسے ہی سوداگر نے حکم دیا، اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی استبل کے اندر داخل ہوئے اور کہا، اے سوداگر، یہ سب کرنے کی اب تمہیں اجازت نہیں ہوگی۔ تمہیں بتانا پڑے گا کہ آخر یہ سب تم کیوں کر رہے تھے۔ اگر تمہارے پاس دولت ہے تو بے شک تم اس کا صحیح استعمال کرو، یہ نہیں کہ تم بے زبان جانور پر اتنا ظلم کرو اور تم سے کوئی نہ پوچھے۔ تمہیں ضرور اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ سن کر اس سوداگر نے کہا، اے مسافر، تم کون ہو اور آخر یہ سب تم کیسے جانتے ہو اور تمہیں کس نے بتایا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی انگوٹھی سامنے کی تو وہ سوداگر پہچان گیا کہ یہ وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ اس نے اسی وقت سلطان کے سامنے سر جھکا لیا اور اس کے بعد اس نے اس گھوڑی کے پیچھے چھپی لمبی داستان سنائی۔ اس نے کہا، سلطان معظم، اس وقت میری عمر 30 سال تھی اور میری شادی ہو چکی تھی۔ میرا بیٹا تقریباً 10 سال کا تھا۔ میری ایک چھوٹی بہن تھی جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ سلطان معظم، امین شہر کے اندر ایک گھڑ سوار رہتا ہے
जो अक्सर औकात मैदान के अंदर मेरे घोड़ों के साथ दौड़ लगाता था और मैं उसके घोड़े को धूल चटा देता था और मैं उसको कई सालों से हराता हुआ आ रहा था। 4 साल पहले की बात है कि बहुत बड़ा मेला लगा और उसके अंदर घुड़सवारी का मुकाबला होना था। उस घुड़सवार ने मुझे चिट्ठी लिखी और कहा, अगर इस बार तुमने मुझे नहीं जीतने दिया तो इसका इंजाम बुरा होगा। हुजूर, मैंने कहा, मैं मर तो जाऊंगा लेकिन किसी के सामने नहीं झुकूंगा। मैं इतने सालों से कमाई हुई इज्जत कभी नहीं खोऊंगा। लिहाजा मैंने मुकाबला करने की तैयारी की और हुजूर, हर साल की तरह मैंने उस घुड़सवार के घोड़े को धूल चटा दी। ये देखकर उस घुड़सवार को सख्त गुस्सा आया और एक रात में अपनी हवेली के अंदर आराम कर रहा था। मेरी बीवी अपने बाबा के पास कबीले के अंदर मिलने के लिए गई थी। मेरे कुछ मुलाजिम घर गए हुए थे और कुछ मुलाजिम अस्तबल के अंदर मौजूद थे। हवेली में 1-2 मुलाजिम थे। मैं और मेरी वो छोटी बहन मौजूद थी। अचानक चंद आदमी हवेली के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने मेरी बहन को उठाया और वो मेरी बहन को उठाकर ले जा रहे थे और उन्होंने मेरी बहन के मुंह पर हाथ रखा हुआ था, लेकिन उसी वक्त उसके चीखने की आवाज मेरे कानों पर पड़ी तो मेरी आंख खुल गई। लेकिन उस वक़्त वो मेरी बहन को वहाँ से लेकर जा चुके थे। मुझे जल्दी में समझ नहीं आई कि आखिर मैं कौन सा घोड़ा खोलूं और किस पर सवार हूँ। लिहाजा जल्दी में मैंने अपनी इसी घोड़ी को खोला और इस पर सवार हो गया। सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरी इस घोड़ी की सबसे बुरी फितरत ये थी कि ये दौड़ते हुए अचानक अपनी टांग को लंगड़ाती और ज़मीन पर गिर जाती और फिर अपनी ही मर्जी से ज़मीन से उठती थी। ये पहले कई मर्तबा कर चुकी थी, लेकिन आज तक मैंने कभी गुस्सा नहीं किया, बल्कि इसकी बुरी फितरत के बावजूद मैं इससे मोहब्बत करता था। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म, उस रात मैं तेज रफ्तारी के साथ डाकुओं का पीछा करता हुआ जा रहा था ताकि मैं इन अगवाकारों को पकड़कर अपनी बहन को आज़ाद करवा सकूं। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म, जैसे ही मैं उनके करीब जाने लगा तो फिर मेरी इस घोड़ी ने अपनी एक टांग को लंगड़ाया और जमीन पर गिर गई। मैं भी नीचे गिर गया और मुझे भी चोट लगी और मैंने घोड़ी को उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये वैसी की वैसी जमीन पर पड़ी रही। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन घोड़ी जमीन से ना उठी और वो अगवाकार मेरी बहन को वहां से ले गए और जैसे ही वो उसको उस घुड़सवार की हवेली के अंदर ले गए तो उसने मेरी बहन के साथ जबरदस्ती की और उसकी इज्जत को लूट लिया। बस जब मेरी बहन ने अपनी इज्जत को लुटता हुआ देखा तो उसने खुदकुशी कर ली। और सुल्तान मुअज़्ज़म, उस रात इस घोड़ी की बेवकूफ़ी और बेवफाई की वजह से मैं अपनी बहन को नहीं बचा सका और इसी वजह से सुल्तान मुअज़्ज़म, उस दिन से मैं इस घोड़ी को इस अज़ियतनाक सज़ा में मुब्तला करके रखता हूँ ताकि इसको पता चले कि इसकी गलती की वजह से मेरी बहन को अपनी जान देकर कीमत चुकाना पड़ी। बस मैं इस घोड़ी से इंतकाम लेने की वजह से ये सब कुछ कर रहा हूँ। सुल्तान ने कहा, अगर तुम इंतकाम लेना चाहते थे तो तुम इसको एक ही दिन में मार सकते थे। तो उसने कहा, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, एक दिन मारता तो ये उसकी मौत हो जाती, लेकिन मेरा इंतकाम कभी पूरा ना होता। मैं इसको हर रोज तड़पा कर अजियत देना चाहता हूँ ताकि हर आए दिन मैं अपनी बहन का इंतकाम ले सकूं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, इस वाक़ये के अंदर इस बेजुबान जानवर का जुर्म ही नहीं है, बस तुम्हारा दिमागी ख्याल है कि इसके अंदर घोड़ी का कसूर है। बस ये समझो कि ये तकदीर का फैसला था और यही होना था, लिहाजा तुम्हें ये तकदीर का फैसला ही समझकर कबूल करना चाहिए था। लिहाजा आज के बाद तुम इस घोड़ी को आज़ाद कर दो और अपने दिमाग से निकाल दो कि ये सब कुछ घोड़ी की वजह से हुआ। ये सब कुछ घोड़ी की वजह से बिल्कुल नहीं हुआ। और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस सौदागर को हुक्म दिया और उस सौदागर ने घोड़ी को आज़ाद कर दिया और उस घोड़ी को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने साथ लिया और अपने महल ले आए। और इसी तरह उस खातून की वजह से वो घोड़ी इतनी अजियतनाक सज़ा से बच गई। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।